بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرانسس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری مبشر۔ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے ہم مقتل کو سرخرو کر کے۔ آج پھر ایک اور لاش گر گئی، آج ایک اور گھر میں صف ماتم بچھ گئی، آج ایک اور گھر کا کمانے والا، آج ایک اور گھر کا کھلانے والا، آج پھر کچھ بچوں کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گئے۔ 5 بچے اور شاید اس سے بہت سے متعلقہ لوگوں کی آنکھوں میں امید کی وہ کرن ہمیشہ کے لیے بجھ گئی جو کبھی دروازے پر آنکھیں لگا کر دیکھا کرتی تھی۔ یعنی کہ آج ایک اور پولیس کا کڑیل جوان شہید ہو گیا، اور اس جوان کی شہادت کے ساتھ ہی ریاست کو مذاق بنانے والوں کے چہرے بھی عیاں ہو گئے۔ پاکستان کی ریاست کے ساتھ یہ کھلواڑ نیا نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہمیشہ سے جاری ہے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب بند ہوگا۔ یہ سلسلہ اس بار شروع ہوا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کے، یعنی کہ تحریک انصاف کے اس لانگ مارچ کے اعلان کے بعد، جو انہوں نے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کے لیے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے، جس کا انہوں نے بڑا صاف اور بالکل کلیئر مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک یہ لانگ مارچ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے کہ جس وقت تک حکومت وقت اپنے عہدوں سے، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیتے، کابینہ کو تحلیل نہیں کرتے، اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے، اور نئے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ہمیشہ جمہوری حق کے لیے بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتجاج کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے، لیکن کیا کیجئے کہ انسان اپنی زبان اور اپنے الفاظ کے تابع ہوا کرتا ہے۔ عمران خان صاحب کے دست راست یعنی کہ شیخ رشید احمد صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہرگز پرامن نہیں ہوگا۔ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ لانگ مارچ خونی بھی ہوگا، اس کے اندر مرو مارو اور آگ لگا دو کے فلسفے پر بھی عمل ہوگا۔ اب اس کے بعد مجھ جیسا انسان جو ہمیشہ آئین کی سربلندی کی بات کرتا ہے، جمہوری اقدار اور جمہوری روایات کی پاسداری کی بات کرتا ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ ایک ایسے لانگ مارچ کی حمایت کر سکے، یا ایسے وقت میں ایک پارٹی کے جمہوری حق کی حمایت کر سکے، بلکہ ایک پارٹی کی حمایت کر سکے۔ جمہوری حق اس وقت نہیں رہتا جب ایک آزادی اظہار رائے جو ہے وہ ایک مخصوص دائرے کو کراس کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ آزادی اظہار رائے دوسرے لوگوں کے لیے وبال جان بنتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ ہے وہ بھی آج ان حالات کے اندر، وہ جو ہمیشہ دھڑا دھڑ ریلیف دے رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کو، وہ بھی آج اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں، ہم اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ اب ہم بھی آپ کی ذمہ داری اٹھانے کی کوشش نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ کی فیکٹری لگا رکھی ہے، اور اس جھوٹ کی فیکٹری کے اندر سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ ہمارے لیے بہت خوفناک ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسان اپنی زبان کے تابع ہوتا ہے، انسان کو جو کچھ کر چکا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے سامنے وہی چیزیں آئینہ بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے دور کے اندر اپوزیشن نے احتجاج کیا، انہوں نے کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جناب ایسے نہیں ہوا ہے۔ اس گزشتہ حکومت کے اندر پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیاسی قیدی موجود تھے۔ اس حکومت کے اندر آپ نے احتجاج کو روکنے کے لیے سیدھی گولیاں چلائی ہیں، آپ نے احتجاج کو روکنے کے لیے تیزاب سے بھرے ہوئے کنٹینرز کے اندر پانی ملا کر آپ نے مظاہرین پہ پھینکا ہے، آپ نے لاہور کے اندر کربلائیں سجائی ہیں، آپ نے جہلم کا پل توڑا ہے، آپ نے خندقیں کھودی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ بینرز بھی آویزہ کیے ہیں لاہور سے راولپنڈی کی سڑک کے اوپر، جس کو ہم جی ٹی روڈ یا جرنیلی سڑک کہتے ہیں، کہ جن کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس حد کو کراس کرنے والوں کو گولی مار دی جائے گی۔ عمران خان صاحب، آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عوام
عوام کو جمہوری حق دیا تھا، آپ نے جمہوری حق کو کچلنے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا ہے، اور آج وقت آپ کے لیے وہ مقافات عمل کا روپ دھار چکا ہے کہ جو ہمیشہ کسی بھی فاشسٹ، کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ بدترین اور بھیانک خواب رہا ہے۔ جناب عمران خان صاحب، ایک اور چیز، آپ نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی عزت و آبرو یا لوگوں کے گھروں میں چھاپے نہیں مارے جائیں گے، یا ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا کچھ اس طرح کچھ، تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جناب اس سے بہت زیادہ کچھ بڑھ کے ہو چکا ہے آپ کے دور کے اندر۔ آپ اس مقافات عمل کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر پہ کل کوئی گرفتاری کی کوشش نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو تصویر کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے، وہ حماد اظہر کی گرفتاری کے دوران احتجاج کرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لائیں، پولیس وہاں پہ موجود تھی تو وہ وہاں پہ سیلفیاں بنا رہی تھی، لیکن اس تصویر کو ایک نئے ڈھنگ سے سامنے لایا گیا۔ لیکن آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ فریال تالپور جو آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کو ہسپتال کے اندر سے گھسیٹتے ہوئے اڈیالہ جیل میں لایا گیا تھا، اور اس ساری کارروائی کو پاکستان کی تمام کھلی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور آپ نے بڑی شان بے نیازی سے کہہ دیا تھا کہ یہ چور ہے اور چوروں کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ کو بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو آپ کو چور سمجھتے ہیں، جو آپ کو توشہ خانہ کا چور سمجھتے ہیں، جو آپ کو گوگی راج کا ایک بانی سمجھتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے، زبان خلق کہتی ہے۔ یہ چور کی گردان اس وقت تک ہی آپ لگا سکتے ہیں، اس وقت تک یہ صرف الزام ہے جب تک یہ کسی عدالت سے ثابت نہیں ہو جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے جب عدالت کے اندر آپ کے ہی بھیجے ہوئے وکیل جاتے تھے، آپ ہی کے پروردہ لوگ جاتے تھے، تو وہ بغلیں جھانکنے شروع ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں۔ تو جناب، جب تک عدالتوں میں لوگ ثابت نہیں ہوتے اس وقت تک وہ ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ بھی اب تک ملزم ہیں، مجرم نہیں ہیں، اور آپ کی حیثیت اور ان کی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ جناب عمران خان صاحب، آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ آپ کے ہی دور کے اندر یہاں تک ہوا کہ باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا صرف اور صرف ذہنی اذیت دینے کے لیے۔ عمران خان صاحب، یہ مقافات عمل کی چکی بہت ہی کبھی کبھار سست چلتی ہے، لیکن جب یہ چلتی ہے تو بہت باریک پیسا کرتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اس ملک کے اندر، آپ نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، آپ نے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو نفرتوں کا زہر بھر دیا ہے، اس کی قیمت صرف آپ نہیں، یہ پوری قوم ادا کرے گی۔ اب جب آپ لانگ مارچ کے لیے نکل ہی آئے ہیں تو آج بھی آپ جو اعلانات کر رہے ہیں وہ خانہ جنگی کی بات کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے، یہاں پہ جانیں دینے اور جانیں لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ 70 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں، جو آپ ایک طبی عمر ہے اس کو پورا کر چکے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، لیکن آپ کی زندگی سے بہت قیمتی زندگی ان نوجوانوں کی ہے جن کو آپ آج ڈھال بنا کے اپنے آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، قوم پر رحم کیجئے۔ ایک سجیلا جوان چلا گیا ہے، دوسرے سجیلے نوجوانوں کو جذباتیت کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال کر آپ کسی اور جہنم کا ایندھن نہ بنائیے اس ملک کو، ورنہ یہاں پہ پہلے بہت لاشیں گر چکی ہیں، لیکن یاد رکھے گی، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ جناب والا، جو آپ آگ لگا رہے ہیں، آپ یہ بھول جائیے کہ اس آگ سے آپ کے دامن کے اوپر چنگاریاں نہیں آئیں گی، اور یاد رکھیے کہ ان چنگاریوں سے نمٹنے اور ان کو سہنے کی عادت آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاکستان اور اس کے عوام کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔